ذرا سوچئے، ایک فیصلہ آسمانوں میں ہوا اور اس ایک فیصلے نے زمین پر سب کچھ بدل کر رکھ دیا۔ یہ صرف ایک طوفان کی کہانی نہیں، یہ تو ایمان، انکار اور ایک ایسے خدائی حکم کی داستان ہے جسے ٹالا نہیں جا سکتا۔ انہیں تو اندازہ ہی نہیں تھا کہ ان کے کہکوہوں کے پیچھے تقدیر اپنا فیصلہ لکھ چکی تھی۔ اور یہ کہانی ہمیں ایک بڑی دلچسپ انسانی نفسیات بھی بتاتی ہے کہ جب حقیقت ہماری سوچی سمجھی باتوں سے ٹکراتی ہے تو ہم اسے ماننے کے بجائے اکثر اس کا مذاق اڑانا شروع کر دیتے ہیں۔ تو کہانی کا پہلا باب ایک ایسے منظر سے شروع ہوتا ہے جو عقل کو حیران کر دیتا ہے۔ سوچئے، ایک وسیع و عریض صحرا میں ایک بہت بڑی کشتی بنائی جا رہی ہے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کے حکم پر وہ کشتی مکمل کر لی، اور یہ صرف لکڑی اور کیلوں کا ایک ڈھانچہ نہیں تھا، نہیں، یہ تو سالوں کی محنت تھی، بے مثال صبر تھا، اور اس پختہ یقین کا ثبوت تھا کہ اللہ کا حکم دنیا کی ہر منطق سے بالاتر ہے۔ اور دوسری طرف لوگ، وہ مسلسل ہنس رہے تھے۔ ان کی قوم کے بڑے بڑے سردار، عام لوگ، جو بھی وہاں سے گزرتا مذاق اڑاتا، کہتا، ارے یہ تو پاگل ہو گیا ہے، بھلا صحرا میں کوئی کشتی بناتا ہے، پانی کہاں سے آئے گا ہیں؟ ان کا یہ مذاق اڑانا صرف ہنسی نہیں تھی، یہ اس انکار کی نشانی تھی جو معاشرہ ہر نئی، ہر غیر معمولی بات پر کرتا ہے۔ لیکن ان تمام طعنوں اور مذاق کے جواب میں حضرت نوح علیہ السلام نے کوئی بحث نہیں کی۔ وہ بس خاموشی سے اور پوری ثابت قدمی سے اپنا کام کرتے رہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ جانتے تھے کہ وہ جس رب کے حکم پر یہ سب کر رہے ہیں، سارے اسباب اسی کے ہاتھ میں ہیں۔ اور پھر وہ لمحہ آ ہی گیا جس کا وعدہ تھا، ایک ایسا موڑ جب سارے کہے ہمیشہ کے لیے خاموش ہونے والے تھے اور حقیقت میں اپنا چہرہ دکھانا تھا۔ شروعات ہوئی آسمان کے بدلتے رنگوں سے۔ افق پر اچانک ایسے گہرے کالے بادل جمع ہونے لگے جو لوگوں نے اپنی زندگی میں پہلے کبھی نہیں دیکھے تھے، اور ہر طرف ایک عجیب سی، ایک غیر معمولی خاموشی چھا گئی۔ پھر ہواؤں نے شور مچانا شروع کر دیا، عام سی چلنے والی ہوا دیکھتے ہی دیکھتے ایک ایسی خوفناک آندھی میں بدل گئی کہ دل کانپنے لگے۔ یہ سمجھیں کہ قدرت کا پہلا کھلا پیغام تھا کہ مذاق کا وقت اب ختم ہو چکا ہے۔ مگر طوفان صرف اوپر سے نہیں آ رہا تھا، اصل خطرہ تو یہ تھا کہ زمین بھی پھٹنے لگی تھی۔ جگہ جگہ سے زمین کے اندر سے پانی کے چشمے پوری طاقت سے ابلنا شروع ہو گئے۔ جیسا کہ الہامی کتابوں میں ذکر ہے، پانی نے ہر طرف سے گھیر لیا، اوپر سے موسلادھار بارش اور نیچے سے ابلتے ہوئے چشمے۔ یہ کوئی معمولی سیلاب نہیں تھا، یہ تو سیدھا ایک خدائی حکم تھا جو پوری طاقت سے نافذ ہو رہا تھا۔ اور بس منظر ایک دم بدل گیا۔ کل تک جو چہرے تکبر سے ہنس رہے تھے آج ان پر موت کا خوف تھا۔ ہنسی کی جگہ چیخو پکار نے لے لی تھی، کیونکہ تکبر کا بت حقیقت کی پہلی چوٹ بھی برداشت نہیں کر پاتا۔ اس افراتفری میں، اس بھگدڑ میں حضرت نوح علیہ السلام نے آخری بار آواز دی، کشتی میں سوار ہو جاؤ، یہ اللہ کا حکم ہے، آج اس کے عذاب سے کوئی نہیں بچ پائے گا۔ لیکن کچھ لوگ اپنی ضد اور اپنے دنیاوی سہارے پر بھروسہ کیے اب بھی انکار کر رہے تھے۔ اور اس بڑی عالمگیر تباہی کے بیچ کہانی کا سب سے ذاتی اور سب سے دردناک باب سامنے آتا ہے۔ روایات بتاتی ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام نے ان طوفانی لہروں کے بیچ اپنے بیٹے کو دیکھا اور ایک باپ کی محبت سے پکارے، اے میرے بیٹے، ہمارے ساتھ آ جا، ان انکار کرنے والوں کے ساتھ مت رہو۔ مگر بیٹے نے اپنی طاقت اور دنیاوی چیزوں پر بھروسہ کرتے ہوئے جواب دیا، میں کسی اونچے پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا، وہ مجھے بچا لے گا۔ یہ جواب اس سوچ کی نشانی تھا جو اللہ کے حکم کے آگے بھی اپنے بنائے ہوئے سہاروں کو بڑا سمجھتی ہے۔ اس پر حضرت نوح علیہ السلام نے وہ سچ بولا جو اس پورے واقعے کا نچوڑ ہے، آج اللہ کے فیصلے سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ یہ بات ابھی چل ہی رہی تھی کہ ایک بہت بڑی لہر اٹھی اور باپ اور بیٹے کے بیچ میں آ گئی۔ یہ جدائی صرف جسمانی نہیں تھی، یہ ایمان اور انکار کے درمیان کھینچی گئی ایک آخری لکیر تھی۔ طوفان اب اپنے عروج پر تھا، جس کے بعد ایک دنیا ختم ہونی تھی اور ایک نئی دنیا شروع ہونی تھی۔ پانی چڑھتا رہا، یہاں تک کہ دنیا کے سب سے اونچے پہاڑ بھی پانی میں ڈوب گئے۔ کشتی لہروں پر تیر رہی تھی اور زمین پر پانی کے سوا کچھ بھی نہیں تھا، اور وہ لوگ جو ہنس رہے تھے وہ اپنی طاقت، اپنے وسائل سمیت اب کہیں نظر نہیں آ رہے تھے۔
پھر جب اللہ کے انصاف کا فیصلہ پورا ہو گیا تو اسی ذات نے حکم دیا جس میں یہ طوفان شروع کیا تھا۔ آواز آئی، اے زمین اپنا پانی نگل جا، اور اے آسمان اب بس کر۔ اور حکم ملتے ہی سب کچھ بدل گیا، پانی اترنے لگا، طوفان رک گیا اور کشتی جودی پہاڑ پر جا کر ٹھہر گئی۔ یہ صرف ایک طوفان کا خاتمہ نہیں تھا، یہ ایک پاک صاف زمین پر ایک نئی انسانیت کا ایک علامتی آغاز تھا۔ تو یہ جو پورا واقعہ ہے یہ صرف ایک پرانی کہانی نہیں ہے، نہیں، یہ تو انسانیت کے لیے ایک ایسا سبق ہے جو ہر زمانے میں، ہر دور میں ہمارے کام آتا ہے۔ اس سے دو بڑی سیدھی باتیں سمجھ آتی ہیں۔ پہلی یہ کہ جو سچ ہے اس کا مذاق مت اڑاؤ، خاص طور پہ اپنے تکبر کی وجہ سے۔ اور دوسری بات یہ کہ جب اللہ کا فیصلہ آ جاتا ہے تو پھر کوئی پچھتاوا، کوئی تدبیر کام نہیں آتی۔ اور آخر میں ایک سوال جو ہر سوچنے والے انسان کے لیے ہے کہ اگر انتخاب کا وہ لمحہ آ جائے تو کوئی کس کے ساتھ کھڑا ہوگا؟ اس ہجوم کے ساتھ جو مذاق اڑا رہا تھا، اس شخص کے ساتھ جسے اپنی طاقت پر بھروسہ تھا، یا پھر اس کشتی میں سوار ہوگا جو بظاہر ناممکن لگ رہی تھی لیکن حقیقت میں نجات کا واحد راستہ تھی؟